بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقہ حمص کے باشندے اپنے گورنر کے خلاف بڑے زبان دراز اور شکایتی واقع ہوئے۔ جب ان کے پاس کسی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے اور مختلف قسم کے عیب نکالنے لگتے۔ بالآخر اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کر کے خلیفۃ المسلمین سے پرزور مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی بہتر شخص کو متعین کیا جائے۔ اس دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عزم کیا کہ اب ایسا گورنر مقرر کروں گا جس کا کردار مثالی ہو اور باشندگان حمص کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ اس منصب کے لیے فاروق اعظم کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، لیکن وہ بلاد شام میں لشکر اسلام کے سپہ سالار کی حیثیت سے شہروں کو آزاد کراتے، قلعوں کو فتح کرتے، قبائل کو زیر فرما کرتے اور مفتوحہ علاقوں میں مساجد بنانے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس حوصلہ افزا پیش قدمی کے باوجود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں حمص کا گورنر مقرر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میرا یہ خط ملتے ہی حمص روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر بحیثیت گورنر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی حضرت عمیر حمص روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ نماز کے اختتام پر ان سے خطاب کیا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگو، اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے۔ حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت کا پیغام ہے۔ سن لو، اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک کہ تمہارا سلطان طاقتور رہے گا۔ بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل و انصاف اور حق و صداقت اختیار کرنے میں ہے۔ پھر آپ اپنے مختصر خطبے میں پیش کیے ہوئے دستور العمل کو نافذ کرنے کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں گورنر کی حیثیت سے 1 سال کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں نہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خط لکھا اور نہ بیت المال کے لیے کوئی رقم بھیجی۔ اس صورتحال سے سیدنا فاروق اعظم کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو گورنر کے بارے میں بہت اندیشہ تھا کہ کہیں وہ عہد و منصب اور مال و متاع کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہ تھا۔ آپ نے اپنے سیکرٹری سے کہا، عمیر بن سعد کو خط لکھو کہ جو ہی میرا خط ملے حمص کو خیر آباد کہہ کر سیدھے میرے پاس چلے آؤ۔ اپنے ساتھ وہ مال بھی لیتے آنا جو اب تک بیت المال کے لیے وصول کیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو فوری ایک تھیلا جس میں کچھ ازادے رات تھا، 1 عدد برتن وضو کے لیے اور ہاتھ میں ایک کلہاڑی پکڑی اور حمص کی گورنری کو خیر آباد کہہ کر کشاں سوئے مدینہ چل دیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو ان کا رنگ سیاہی مائل، جسم نہایتی لاغر و نحیف ہو چکا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال کافی بڑھ چکے تھے۔ سفر کی مشکلات کے اثرات آپ کے چہرے اور جسم پر نمایاں تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پوچھا، عمیر تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کی، امیر المومنین مجھے کچھ نہیں ہوا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ کے پاس اپنی تمام دنیا اٹھا لایا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کتنا ہے؟ فاروق اعظم کا خیال تھا کہ یہ بیت المال سے بہت سا مال و متاع اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زاد راہ ہے، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اس سے اپنا سر اور کپڑے بھی دھوتا ہوں، ایک برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے ہے۔ اے امیر المومنین، اس سامان کے علاوہ ساری دنیا میرے لیے فضول ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، کیا آپ ہم سے پیدل چل کر آئے ہیں؟ عرض کی، ہاں یا امیر المومنین۔ فرمایا، اتنے بڑے اور اہم منصب کے باوجود آپ کو ایک سواری بھی نہ دی گئی جس پر آپ سوار ہو کر یہاں آتے؟ عرض کی، نہ ہی باشندگان حمص نے کوئی سواری دی اور نہ ہی میں نے ان سے طلب کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ مال و متاع کہاں ہے جو آپ اپنے ہمراہ بیت المال کے لیے لائے ہو؟ عرض کی، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ عرض کی، جب میں حمص پہنچا تو وہاں کے باشندوں میں صلاح و تقیہ کو اکٹھا کیا اور ٹیکس جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ جب بھی وہ کوئی مال اکٹھا کرتے تو میں ان سے مشورہ لیتا اور مناسب جگہ پر خرچ کرتا اور مستحقین میں تقسیم کر دیتا۔ یہ رودات سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ عمیر کے لیے حمص کی گورنری کی تجدید کر دو تاکہ یہ وہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنبھال لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمیر نے کہا، بالکل نہیں، میں ہرگز یہ منصب نہیں چاہتا۔ امیر المومنین مجھے معاف کیجیے، میں آج کے بعد نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کے بھی کہنے پر یہ منصب سنبھالوں گا۔
پھر آپ نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسیرا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا وہ عمیر بن سعد پاس مہمان بن کر جائیں، اگر وہاں مال و دولت کے آثار دیکھے تو فوری اسی حالت میں واپس آ جائے، اگر دیکھے کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ فاروق اعظم نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کے سپرد کر دی۔ جناب حارث حضرت عمیر بن سعد کے ہاں 3 دن ٹھہرے، ہر روز ان کی تواضع کے لیے جو کی ایک روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا، آپ نے تو حضرت عمیر اور اس کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، ان کے پاس تو صرف یہی ایک روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تجھے کھلا دیتے ہیں، اس طرح مسلسل بھوکا رہنے سے تو وہ نڈھال ہو جائیں گے، اب آپ یہاں قیام کرنے کی بجائے میرے گھر تشریف لے چلیں۔ یہ بات سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عمیر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جناب حارث نے بتایا، امیر المومنین نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ واپس لے جائیں، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ عمیر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی، اس نے کہا، عمیر یہ رقم لے لو، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا، ورنہ محتاجوں میں تقسیم کر دینا۔ جب جناب حارث نے خاتون کی یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمیر نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جب جناب حارث واپس مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم نے دریافت کیا، آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی، امیر المومنین بہت ہی تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم انہیں دینار دے آئے ہو؟ عرض کی، ہاں امیر المومنین۔ آپ نے دریافت کیا، انہوں نے وہ دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی، مجھے علم نہیں، البتہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق اعظم نے حضرت عمیر کو خط لکھ کر فوری مدینہ طلب کیا اور کہا کہ آ کر مجھ سے ملو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور نہایت ہی احترام سے اپنے پاس بٹھایا، پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا، عمیر جو میں نے دینار بھیجے تھے انہیں آپ نے کہاں صرف کیا؟ آپ نے فرمایا، امیر المومنین آپ مجھے دینار دینے کے بعد اس کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری دلی تمنا ہے میں حقیقت حال معلوم کروں، براہ مہربانی آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا، میں نے وہ جمع کر لیے ہیں تاکہ اس دن کام آ سکیں جس دن مال اور اولاد کام نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان بندگان خدا میں سے ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے اناج اور کپڑوں کا جوڑا فوری تیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے لیے تھوڑے سے جو گھر چھوڑ آیا ہوں، جب یہ ختم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور رزق عطا فرما دے گا۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔